دعوت میں عمومیت ہے. میرے دوستو عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں عرض کر رہا. دعوت میں عمومیت ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے. صرف امت، دو نام تھے امت کے، ایک انصار ایک مہاجر. ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے، سب تھے. لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ میں. امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. اللہ کی غیبی رسولوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے. اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے. یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو. یہ امت کی اجتماعیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی، کوئی آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ جو آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں. کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے. ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے. یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا. اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بٹ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے. امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. ایک صحابی تھے اقسم بن جون، آپ نے فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے. اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا. مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا. آپ نے اس لیے فرمایا یا اقسم غزما غیر قومک، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے. امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے. اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی، یہ طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی، تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی. اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں. اس کی اجازت کسی کو نہیں دی، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا. آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے، وہ امت بنتے گئے. آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا. آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے
آپ کی مدد ابتدا میں باہر والوں سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے، قریش تو بہت بعد میں آئے، قریش بہت بعد میں آئے، دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت بنانی ہے۔ تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے۔ طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔